أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. اس سے پیشتر رکوع میں رمضان کے روزوں کا بیان تھا. اس رکوع میں اور اس سے بعد والے رکوع میں حج کا بیان ہے، اور رمضان کے بعد سب سے بڑی عبادت وہ حج ہی آتی ہے. حج کا زمانہ شوال سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ان آیات میں حج کے احکام و مسائل بیان کیے گئے، اور ان آیات کے سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلح الحدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان میں نازل ہوئی ہیں، اور خاص طور سے سن 7 ہجری میں جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں جو کچھ سوالات آئے وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور ان آیات میں ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے صلح الحدیبیہ میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا. پھر آنے والے سال یعنی سن 7 ہجری میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرط کے مطابق عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. تو اس موقع سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوالات آئے، اور یہ آنا ایک فطری اور طبیعی بات تھی کہ اگر اس موقع سے ہمیں پھر مشرکین نے وعدہ خلافی کر کر روک دیا تو پھر کیا ہوگا، اور اگر بات نوک جھوک سے آگے بڑھ کر لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے تو اس صورت میں ہم بر کے اوپر کیسے قائم رہ سکتے ہیں. یہ ایک اہم سوال تھا، اور اب اس کا جواب یہاں ان آیات میں دیا گیا کہ اگر ایسے ہنگامی حالات پیش آ جائیں تو اس میں ایک مسلمان شریعت پر کیسے قائم رہے، بر پر کیسے قائم رہے، وہ ان آیات میں بتلایا گیا ہے. اور اسی ضمن میں حج و عمرہ جو اہم ترین عبادات تھیں، دور جاہلیت میں ان کے تقدس کو پامال کر دیا گیا تھا، اور یہ عبادات رسومات توہمات کی بھیٹ چڑھ گئی تھی. اور بلکہ یوں سمجھیے کہ دور جاہلیت میں حج اور عمرہ اور خاص طور سے حج کو تو ایک میلے کا رنگ دے دیا گیا تھا، اور ایام حج وہ ایک تجارت کی منڈی ہوا کرتے تھے. اب یہاں حج کے سلسلے میں اہم ہدایات دی جا رہی ہیں، اور وہ رسومات جو دور جاہلیت میں شامل ہو گئی تھیں ان کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے. اب سب سے اول
وہ اس سوال کو نقل کیا گیا ہے جو سوال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں چاندوں کے سلسلے میں۔ ہلال کی جمع اہلہ ہے۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ چاند کی تخلیق کے متعلق ہو، کہ چاند کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، یا یہ سوال چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے متعلق ہو، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ کی طرف منقول ہے، اگرچہ اس روایت کو محققین نے ضعیف گردانا ہے، کہ وہاں سوال کیا گیا کہ یہ چاند ابتدا میں بہت باریک ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھ جاتا ہے اور ماہ کامل بن جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ بعض اہل نظر نے یوں بھی کہا کہ ہلال کا لفظ وہ مہینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب وہ جمع استعمال ہو تو اس سے معروف معنی مہینے کے ہی ہوتے ہیں، اور یہاں جو اس پر الف لام آیا ہے اس سے مقصود یہ ہوا کہ یہ خاص اور مخصوص مہینوں کے متعلق سوال تھا، اور وہ مخصوص مہینے کون سے؟ یعنی حج کے مخصوص مہینے، اس کے متعلق آپ سے دریافت کیا گیا، یعنی اس کے آداب کی رعایت کیا رکھی جائے، اس کے کیا احکام ہیں، یہ سوال کیا گیا آپ سے۔ بہرحال یہ مفہوم بھی اس میں مراد لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جواب سے اس سوال کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال کیا گیا تو اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، ہی کی ضمیر اہلہ کی طرف ہے، یہ یعنی چاند یا مہینے، مواقیت للناس یہ مقررہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے۔ اگر مہینے ہیں تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے یہ مقررہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، اور یہاں چاند اگر مراد لیں تو اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ یہ اوقات جاننے کے ذرائع ہیں لوگوں کے لیے، یعنی ان چاند کے ذریعے سے اوقات جانے جاتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، لوگوں کے لیے کہ مراد یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات میں یہ آلۂ شناخت ہیں، یہ اوقات کے لیے شناخت کا کام دیتے ہیں، ان سے اوقات جانے جاتے ہیں، وقت ان سے پہچانا جاتا ہے۔ بہرحال تو گویا کہ یہ بات کہی گئی، یعنی چاند کو اللہ کی طرف سے ایک جنتری بنا دیا گیا ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ قل ہی مواقیت للناس، یہ ایک الہی جنتری ہے، اور واقعتاً چاند کو یہ ایک الہی جنتری تو ہے، اس لیے کہ شریعت کے تمام احکام وہ قمری حساب سے ہی متعلق ہے، شمسی سے ان کا اتنا تعلق نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ واقعتاً چاند کا نظام ایسا ہے کہ چاند کے ذریعے سے ہر شخص وقت کا اندازہ لگا سکتا ہے، وہ تاریخ کی شناخت کر سکتا ہے، کوئی شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سب چاند کو دیکھ کر تاریخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کتنی تاریخ ہے۔ لیکن سورج کا مسئلہ وہ بڑا دقیق ہے، سورج کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اگرچہ سورج کا مطلع وہ ہر دن بدلتا رہتا ہے، لیکن وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ ہر کس و ناقص اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن چاند سے اندازہ لگانا بہت آسان ہے۔ اس لیے چاند کو تمام عبادات کے لیے ایک جنتری بنایا گیا ہے، نماز کے لیے بھی، روزے کے لیے بھی، زکوٰۃ کے لیے اور معاملات میں بھی اسی کو کہا قل ہی مواقیت للناس، کہ یہ اوقات جاننے کے ذرائع ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے معاملات میں، تجارت میں بھی، آپس کے جو کچھ معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، اقتصادی معاملات ہوں، والحج، اور یہ خاص طور سے عبادت میں حج کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی کہ جس زمانے میں سوال ہو رہا تھا وہ حجی کا زمانہ تھا۔ حج کا لفظ حج کے لیے بھی اور عمرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور حج کو جاننے کے لیے خاص طور سے حج، یہاں تو جو مراد ہے اس سے حجی ہے، کہ حج کے لیے اس کو، حج کو جاننے کے لیے اس کو اعلی شناخت بنایا گیا ہے،
اور اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں خاص طور سے حج ہی کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو بعض اہل نظر نے یہ ذکر کیا ہے کہ حج کا تعلق وقت سے وہ خاص ہے دیگر عبادات کی بنسبت، اس لیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو قضاءً اور اداءً دونوں متعین وقت کے اندر ہوتی ہے۔ دوسری جو عبادات ہیں ان کے لیے وہ ادا کے لیے تو وقت کا تعین ضروری ہے، لیکن قضا کے لیے وقت کا تعین ضروری نہیں ہے۔ رمضان کے روزے اگر آپ کے قضا ہو گئے تو آپ 11 مہینے میں کبھی بھی آپ ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ نماز آپ کی اگر قضا ہو گئی، فجر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ اس کو ظہر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں فجر کا وقتی ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن حج کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر حج آپ کا قضا ہو جائے، حج فاسد ہو جائے تو آپ کو متعین اوقات میں یعنی حج کے زمانے میں ہی قضا کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ شوال میں جا کر اس کی قضا کر لیں اور معلوم ہوا کہ اس کے بعد محرم میں یا محرم کے علاوہ اور دوسرے مہینوں میں ربیع الاول، ربیع الثانی یا کسی اور مہینے میں جائیں۔ آگے نہیں، اس کے جو ایام متعین ہیں حج کے، بس انہی دنوں میں جو مخصوص 5 دن ہیں اسی دن میں جا کر آپ کی قضا بھی ادا ہوگی، اس لیے یہاں حج کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال فرمایا گیا ہے کہ یہ اوقات جاننے کے ذرائع ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ اب اس کے بعد وہ حج میں سب سے پہلا قدم جو ایک رسم کی شکل اختیار کر گیا تھا اس کی اصلاح کی جا رہی ہے، اور وہ یہ تھا حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا بیان فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ مذکور ہے کہ جاہلیت میں لوگوں کا تصور یہ تھا کہ جب وہ حج کا احرام پہن لیا کرتے تھے، عمرے کا احرام پہن لیا کرتے تھے، اور اگر پھر ان کو گھر واپس آنے کی کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ جس دروازے سے گھر سے نکلے ہیں اب اس دروازے دوبارہ نہیں آتے تھے، گھر کے پچھواڑے سے آتے تھے، چاہے وہ دیوار پھاند کر آئیں یا نقب لگا کر آئیں، لیکن اس طرح سے وہ آتے تھے اور اس کو وہ عبادت سمجھتے تھے، اور اسی دروازے سے گھر میں دوبارہ جانا یہ معصیت سمجھا کرتے تھے۔ شریعت نے اس بدعت کی، اس رسم کی اصلاح کی اور کہا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، لیس البر یہ کوئی فضیلت اور نیکی کی بات نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم گھروں میں آؤ ان کے پچھواڑے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى لیکن نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنِ اتَّقَى یا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، یہ البر لیکن کا اسم ہے، اس کی خبر بِرُّ مَنِ اتَّقَى، یہاں بر ایک محذوف جو مضاف ہوا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنِ اتَّقَى وہ کہ یوں مفہوم ہے کہ نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو معصیتوں سے بچتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، یہ نیکی کی بات ہے۔ یہ جو تم نے توہمات قائم کر لیے یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، پچھواڑے سے آنا یہ نیکی کی بات نہیں ہے، معصیتوں سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، خرافات سے بچنا یہ نیکی کی بات ہے۔ اور پھر جو شریعت کا صحیح حکم تھا وہ بتلایا گیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وہاں کے گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے آؤ، جو دروازے ہیں جس سے تم نکلے ہو اس سے تم آؤ، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ کا حکم ہوا اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، اور یہ جو عمل ہے یہ رسم ہے، بدعت ہے، اس سے احتیاط کرو، اس سے بچو۔ لعلکم تفلحون، اور بشارت سنائی جا رہی ہے اگر بچو گے، معصیتوں سے بچو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، لعلکم تفلحون تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا تمہیں مل جائے گی، ہدایت کے راستے پہ تم گامزن ہو جاؤ گے، اور جو تمہارا مقصود ہے، ظاہر ہے کہ حج اور عمرے سے انسان کا مقصود اللہ کی رضا کا حصول ہے، وہ اللہ کی رضا تمہیں مل جائے گی۔ اب اس کے بعد جو ہنگامی حالات اگر پیش آ جائیں تو اس میں ایک مومن کا کردار کیا ہوگا، وہ کردار آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آج پس منظر بیان کیا گیا ہے یہ آپ کے ذہن میں رہے تاکہ اگلی آیات کا سمجھنا آسان ہو۔